بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و احسن منکا لم ترکت عینی و اجمل منکا لم تلد النساء خلقتا مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء فداک امی و ابی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ آج کا ہمارا پروگرام ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر، آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری، اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان جناب محترم حضرت علامہ مولانا علی حسن عطاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے مہمان شناخان حافظ محسن علی جلالی بھی تشریف فرما ہے۔ تو ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں بندہ رب تعالیٰ کی عبادات کر کر کے، ریاضات کر کر کے، رب تعالیٰ کا پاک کلام پڑھ پڑھ کے رب تعالیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے وہ محبت الہی۔ محبت الہی کے تقاضے کیا ہیں، محبت الہی کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے، اور محبت الہی جو ہے وہ اولیاء نے رب تعالیٰ سے محبت کیسے کی، اور محبت کا نتیجہ جو ہے یہ کیا ملا۔ تو اس سے پہلے ہم اپنے مہمان شناخان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب محترم حافظ محسن جلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب سے سوالات جوابات کا سلسلہ کریں گے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آقا میں گدا تو بادشاہ بر دے، پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا،
جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ہم نے تو یوں ہی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ناظرین، کرتے ہیں سوالات اور جوابات کا سلسلہ۔ علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، کچھ لوگ جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی محبت میں رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ سے محبت جو ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل پر موقع دیا۔ اس کے بعد آپ کا سوال جو ہے وہ ایسا سوال ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں دنیا میں جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اللہ نے ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، صرف اس کو پڑھ کے کوئی نکالنے والا ہو۔ بے شک۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا محبت یہ جو ہے اس کا ذکر، محبت الہی کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو بے شک قرآن کریم کے اندر اللہ سے جو محبت کرتے ہیں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا والذین آمنوا شد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں وہ ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ رب تعالیٰ سے محبت جو ہے، رب تعالیٰ سے الفت، رب تعالیٰ سے پیار، رب تعالیٰ سے عشق جو ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو علامہ صاحب، قرآن پاک میں محبت کا ذکر ہے تو محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ سے محبت کے بھی تقاضے ہیں۔ جیسے ہم کسی سے دنیا میں محبت کرتے ہیں، دنیا سے کسی سے پیار کرتے ہیں، دنیا میں یعنی کہ کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ڈیمانڈیں رکھتا ہے، اپنے تقاضے رکھتا ہے کہ یار آپ اگر مجھ سے محبت کرو گے نا، تو محبت آپ مجھ سے کرو گے تو آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی، یعنی کہ میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ کیا رب تعالیٰ سے محبت کے بھی تقاضے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس میں محبت کی کچھ اقسام ہوتی ہیں اور وہی میں سمجھتا ہوں محبت کے تقاضے بھی ہیں۔ محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی محبت وہ محبت ہوتی ہے جس میں علماء نے، صوفیاء نے اس کی تفسیر کی ہے، تعریف کی ہے۔ وہ محبت ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں من احب الشیء اکثر ذکر۔ پہلی محبت کی سٹیج یہ ہے جب بندہ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے محبت کا کہ جس چیز سے بندے کو محبت ہو جائے نا جی، تو پھر اس کا ذکر بندہ کثرت سے کرتا ہے۔ بے شک۔ تو جب رب سے محبت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ ذکر خدا کو کثرت سے کریں۔ جب آپ کو ٹائم ملے آپ اللہ کا ذکر کریں، چاہے وہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کا ہو، چاہے وہ نماز کا ہو،
چاہے وہ جو ہے وہ ذکر ہو، سبحان اللہ پڑھ لیں، اور حضور کے حدیث پاک ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ ذکر اللہ جو ہے اس کی کثرت کرنا یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسری قسم ہے محبت کی حب الشیء یعمی اور ویسم، فرمایا تمہیں کسی چیز کی محبت جو ہے وہ اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے۔ اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو جب بندہ رب سے محبت کرے تو اس کو پھر رب کی بنائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالنے کی اجازت نہیں۔ وہ رب اسے جو کچھ عطا کر دے وہ اس پر راضی ہو جائے، یہ محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ رب کی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے جو کچھ مل گیا ہے اسی پر راضی ہو جائے۔ وہ کسی بندے کو کسی نے دیکھا تو اس کا جو ہے وہ جسم ہے، لیکن جسم کے ساتھ ٹانگیں نہیں لگی ہوئی، ہاتھ نہیں لگے ہوئے، صرف جو ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، زبان ہے اور باقی جسم ہے، ٹانگوں کے بغیر اور ہاتھوں کے بغیر۔ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ بندے تیرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے، تو پھر بھی رب کا ذکر کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس زندگی کی کوئی نعمت بھی نہ ہو، سانس چلنے والے ہوں، زبان چلنے والی ہوں، میں اس رب کا پھر بھی شکر ادا کروں۔ تو یہ محبت ہے، جب جس چیز سے بھی محبت ہو جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے اس کی عطا کردہ جو چیزیں ہیں اس کی طرف سے تکلیف آ جائے، اس کی طرف سے جو ہے وہ آزمائش ہو جائے یا اس کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے تو محبت کا تقاضا اس پر راضی ہو جانا۔ اسی طرح ایاز اور جو ہے بادشاہ وقت کا یہ معاملہ ہو گیا کہ بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور ساروں کو جو ہے وہ کڑوی چیز دی کھانے کے لیے، تنبا دے دیا کھانے کے لیے۔ اب تنبا کڑوا ہوتا ہے تو سارے وزراء نے اسے کھانے کی کوشش کی لیکن کڑواہٹ کی وجہ سے اسے تھوک دیا۔ جب ایاز کے پاس وہ آیا نا تنبا بادشاہ نے دیا تو بادشاہ کا دیا ہوا تنبا اس نے کھا لیا، اور اس نے کھا کر جب دوسرے وزراء نے دیکھا کہ ایاز نے کھا دیا سارا تو اس پر انہوں نے کہا تم نے کیسے کھا لیا؟ اس نے کہا تم دیکھتے رہے تنبے کو کہ اس کی کڑواہٹ، اور میں دیکھتا رہا اس بادشاہ کی طرف جس نے یہ تنبا دیا ہے۔ زندگی میں مجھے جتنی نعمتیں ملی وہ اس بادشاہ کے ذریعے ملی، رب کی طرف سے ملی، ذریعہ یہ بادشاہ بنا۔ اگر آج ان ہاتھوں سے اتنی نعمتیں ملی ہیں، انعامات ملے ہیں، سونا ملا ہے، درم ملے ہیں، دینار ملے ہیں، تو آج ان ہاتھوں سے اگر کوئی کڑوی چیز مل گئی ہے تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اسے بھی کھا لیتا۔ تو محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رب کی رضا پہ راضی ہو جائے، وہ امتحان کی صورت میں ہو، وہ نعمتوں کی صورت میں ہو۔ تیسرا ہے، علماء فرماتے ہیں العشق نار یحرک ما سوى المحبوب، عشق ایک ایسی آگ ہے کہ محبوب کے علاوہ یہ ہر چیز کو ہلاک کر دیتی ہے، ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے۔ اور یہ عشق ایسا عشق ہے، یہ حضرت امام مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ عشق کو سمجھانے کے لیے، محبت الہی کو سمجھانے کے لیے سب سے جو بہترین اور آسان جملہ سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے وہ عشق ہے۔ کیوں کہ یہ ایک مناسب لفظ ہے آپ کو محبت الہی سمجھانے کا۔ اور جو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس ٹوٹ کر محبت سے چاہنا مراد بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے عشق کرے، اور عشق اپنے محبوب کے علاوہ ہر شے کو رخ کر دیتا ہے۔ اس میں انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میرا گھاٹا ہے یا میرا منافع ہے، زندگی میری کس طرف میرا مستقبل جائے گا، وہ جو ہے وہ پستی کی طرف جائے گا یا بلندی کی طرف جائے گا، وہ جب بھی دیکھتا ہے وہ صرف رب کی رضا دیکھتا ہے۔ اگر اس کی ایک مثال میں دوں، ہمارے ہاں عام شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں پر ہمارا رواج ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جس کی شادی ہوتی ہے اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ہم ساروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دولہا ہے تو اس کے چاچو اگر ناراض ہیں تو اس کو راضی کریں گے، ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنا چاہیے۔ بہن ناراض ہے تو اس کو راضی کریں گے، ماموں ناراض ہے تو اس کو راضی کریں گے۔ ہم سارے رشتہ داروں کو راضی کر کے ہم کرتے کیا ہے، جب شادی کی مہندی کی رسم چلاتے ہیں تو ہم پہلی رات ہی اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو کہا محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کی طرف نہ جائیں،
کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، میری برادری میں مجھے کیا کہے گی، میرے رشتہ دار مجھے کیا کہیں گے، میرے گھر والے مجھے کیا کہیں گے، بلکہ صرف اور صرف بندہ رب کی رضا دیکھے کہ میرا رب اس میں راضی ہے اور وہ کام کرتا چلا جائے۔ تو یہ محبت کے 3 عام تقاضے ہیں کہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو رب کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رب کا ذکر کثرت سے کیا جائے اور رب کی طرف سے جو نعمتیں مل جائیں ان پر شکر ادا کرے اور جو امتحانات ہوں اس پر صبر کرے اور پھر رب کی رضا تلاش کرے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ دوسرا علامہ صاحب، اگر رب تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے، اگر رب تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین یہ اگر ہم سے ناراض ہوں تو پھر بندہ یہ سمجھے کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ تو دیکھیں یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہوتا ہے، پہلے بندوں کو راضی، بعد میں مطلب علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ اگر بندے آپ سے ناراض ہیں، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، لوگ آپ سے ناراض ہیں، تو سمجھے رب تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ اگر اس سے یہی ہے کہ پہلے بندہ بندوں کو راضی کرے، اپنے والدین رشتہ داروں کو راضی کرے، اس کے بعد محبت الہی کی طرف بڑھے۔ دیکھیں جو فرمان حدیث رسول سے ہیں یا قرآن کریم سے ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ چیزیں بندے پر لازم ہیں، کیونکہ حقوق اللہ جو ہیں یہ تو رب کی شان و عظمت ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد یہ رب کی طرف سے بھی ہیں۔ اب جو میں نے دوسری چیز آپ کو بتائی نا کہ جو کچھ رب کی طرف سے عطا ہوا اس پر شکر ادا کرنا اور جو آزمائش آ جائے اس پر صبر کر جانا، تو یہ چیزیں اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بندہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کس کا حکم ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا جو ہے رشتہ، حسن سلوک کی بات کرنا، یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ والدین کے ساتھ قرآن نے بتایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ تو یہ حقوق کے اسلام ہے اور یہ رب کی طرف سے بتائے ہوئے احکامات ہیں، اور محبت کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر ڈیمانڈ کو پوری کرے، ہر اس کی دی ہوئی چیز کو جو ہے وہ اس اپنی جگہ پر رکھے۔ جو اس نے کہا ہے اس طرح کرنا ہے تو وہ محبوب محب کی طرف دیکھ کے وہ چیز ویسے ہی ادا کرتا چلا جائے، اور یہ چیز جو ہے وہ سب سے پہلے تقاضا محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس تمام امور سے ہم ہو جائیں تو میں نے جو یہ بات کی ہے کہ رشتہ داروں کو راضی کریں تو کرنا چاہیے، کیوں یہ پہلا عمل ہے۔ اس کے بعد بندے کو رب کی رضا بھی دیکھنی چاہیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو زیادہ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کی رضا تو دیکھتے ہیں لیکن رب کی رضا کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ وہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ انسان اگر اپنے ہر کام میں جو ہے وہ رب کی رضا کو شامل حال کر دے تو دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب۔ اب دیکھیں نا، اگر والدین ناراض ہیں تو رب راضی نہیں ہوگا، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، اور خصوصاً امام احمد رضا فالز بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ تو یہ چیزیں جو ہے فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ والدین اگر ناراض ہیں تو بندے کا کوئی نفل جو ہے، کوئی کامل فرض جو ہے اس کا ادا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر حقوق العباد پورے نہیں ہیں تو رب کیسے راضی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر لازم اللزوم سمجھ لیں آپ، ایک چیز ہوتی ہے وہ لازم ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں اس کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، تو یہ حقوق العباد جو ہیں یہ حقوق اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، رب کی محبت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے، اور خصوصاً حدیث رسول یاد آ گئی، لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا رب کے بندوں سے، رب کی مخلوق سے محبت کرو، جب تم مخلوق سے محبت کرنے لگ جاؤ گے رب خود تم سے محبت کر لے گا۔ تو یہ پہلے ہے کہ بندہ ان لوگوں سے محبت کرے جن کا ذکر حدیث میں قرآن میں آیا ہے، اور خونی رشتوں کا جو پاسداری ہے وہ پہلے کرے، اس کے بعد پھر رب کی محبت کا جو ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ پھر جو کچھ بھی ہو جائے پھر رضا اسی کی سامنے۔ ناظرین سنا آپ نے کہ محبت الہی کے تقاضے اور رب تعالیٰ سے محبت کیسے کی جائے۔ ناظرین موضوع تو یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عظمت والا موضوع ہے اور بہت ہی لمبا موضوع ہے۔ اس موضوع کو جتنا بڑھاتے جائیں موضوع بہت ہی لمبا موضوع ہے، ساری رات ہم لگے رہیں تو یہ موضوع ختم نہ ہو۔ تو ناظرین ابھی ہم یہ رب تعالیٰ سے محبت کے تقاضے، رب تعالیٰ سے محبت کیسے کی جائے، رب تعالیٰ سے محبت جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں آپ ناظرین نیت کر لیں کہ جو رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں،
جو دوست احباب ناراض ہیں، والدین ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیں۔